اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک ہم 2 دن سے لے کر چل رہے تھے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 266 تک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے بڑی پیاری، ویسے تو دونوں باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعی حق کے ساتھ دینے والا، ہر معاملے کو حق کے ساتھ ٹیکل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی عقل، سمجھ، سوچ جبکہ پروردگار نے دے دیا ہے، لیکن بس ہم تھوڑا سستی کاہلی کرتے ہیں، اور جب سمجھ بھی آ جاتی ہے بات تو اللہ تعالی ہمیں سچ مچ ایماندار بنا دے کہ ہم پروردگار کے بہترین بندے بن جائیں۔ اور اسپیشلی جیسے شرک کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام نہ آئے کہ ہم کہیں سے بھی مشرک تھے، اسی طرح اس انفاق فی سبیل اللہ کے بھی سبجیکٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مارکس دے دے اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کر لیں۔ تو جو ہمیں اونچائی کے باغ والی اگزامپل دی گئی کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے زبان کو سنبھالتا ہے، اپنے صدقات کو سنبھالتا ہے، سیکیور فولڈر میں ڈالتا رہتا ہے اور اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا کسی بھی حرکتوں کی وجہ سے، وہ قیامت کے دن ایک خوبصورت باغ کی شکل بن چکا ہوگا۔ پھر دوسرا ہمیں بتایا گیا کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں، یعنی جب اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، باغ جل گیا، بچے چھوٹے ہی رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا جو کنجوسی کی، بچایا، بچوں کے لیے رکھا، تو اینڈ میں کسی کو کچھ بھی نہ مل سکا کہ خدا نخواستہ ہمارا پورا اعمال نامہ ہم نے غارت کر دیا اپنی گندی عادتوں کی وجہ سے، یا اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، یا بہت سنبھال کر رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی جہاں کہیں غلطی پر ہوں، آپ بھی، ہم سب کی اصلاح فرماتے رہیں اور حق کے ساتھ جمع کرنا اور حق کے ساتھ خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ آیت 267 میں اب جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو من طیبات، اب یہ ٹاپک آ رہا ہے، انفقو من طیبات، کہ خرچ کرو پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں جو پاکیزہ ہے وہ خرچ کرو۔ تو یہ بھی ہے تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اتنے حج عمرے کرنا، یہ بھی تو ہم نیکی کماتے ہیں نا، حج عمرے بھی، اتنے راشن دینا، اتنے سلائی مشین، اتنا گھر دلانا، اتنا لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ پس پشت سب حرام کی کمائی ہے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم حرام حلال اللہ دیکھے گا، سامنے والے کو تو دعائیں لگ رہی ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ جو قرآن اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا دعائیں لگیں گی اور کیا دعائیں نہیں لگیں گی۔ یعنی ہم تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ اگر ہم حرام ہی کا مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جب اسی کو خرچ کر رہے ہیں، جب وہ غلط ٹکٹ پہ جا رہے ہیں حج عمرے پر، غلط کمائی ہے، تو کون سی دعا اور کون سی قبولیت؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری خوش فہمی ہوگی، بلکہ ہماری محنت ہوگی اور ہم سب ضائع کر چکے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اتنی سمجھنے والی ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے طیب خرچ کرنا ہے، طیب، پاک مال۔ حرام مال اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم اس کا سمپل ایک سٹیٹمنٹ کر دیں کہ چاہے کتنوں کی بھی دعائیں ساتھ میں ہوں، حرام مال اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ایون والدین کو، بیوی کو، بچوں کو جو بھی ہم دیتے ہیں وہ بھی تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ بہت ثواب ہے، اور ہے بھی بہت نیکی ہے، بلکہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو خیال کرنا، اپنے قرابت داروں کا خیال کرنا، دوسروں کا تو بات کی بات ہے۔ تو تب بھی اگر ہے ہی حرام تو اجر تو نہیں ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔
پروردگار ہم سب کو ایسی عقل نصیب فرمائے کہ ہم اپنی حرام والی چیزوں کو فوراً روک لیں کہ اے ایمان والوں خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو کمایا تم نے، ومما، یا جو کماتے ہو تم، ومما، اور اس سے بھی جو اخرجنا لکم من الارض، اور جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، اس میں سے بھی جو پاکیزہ ہے وہ خرچ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین تو ہر چیز پاکیزہ ہی اگاتی ہے، ہم اس پاکیزہ سے چرس اور ڈرگز اور سب بناتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے، اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہے، جیسے لوہے کی ہے کہ آپ اس سے اگر ویپنز بناتے ہیں لیکن آپ اس کو استعمال معصوم بچوں پر اور عورتوں پر اور انجان لوگوں پر اور شہریوں پہ کرتے ہیں، تو ہر چیز کی آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی ہر چیز کی ہے، کس طرح سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک گیمز ہی آپ دیکھ لیں کہ اچھا خاصا لوڈو ہے، کیرم ہے، کرکٹ ہے، اس پر جب ہم سٹا لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سنوکرز ہے، واٹ ایور، کچھ بھی آپ لے لیں، لیکن جب آپ اس کو ایک حرام موڈ پر لے جاتے ہیں تو وہ چیز کو آپ نے حرام کیا، وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی ان حرام وے میں، یعنی اس کی گروتھ حرام نہیں ہوئی ہے۔ تو بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے کہ اے ایمان والوں طیبات میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور اس سے بھی جو نکالا ہم نے زمین میں سے، اس میں سے بھی حرام کی سوچ مت رکھو۔ اچھا، اب تھرڈ پوائنٹ ایک لٹرل فارم میں بتایا جا رہا ہے کہ مت ارادہ کرو خبیث چیزوں کا جو تم خرچ کرتے ہو، اس میں سے گندی چیزوں کا ارادہ دینے کا مت کیا کرو جسے تم خود نہیں لے سکتے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یہ ایک تھرڈ موڈ ہے۔ ایک تو ہم نے کہا جو تم نے کمایا تو اس میں خیال کرو حرام حلال کا، ایک سیکنڈ پوائنٹ تھا جو زمین نکالتی ہے، وہ نکالتی تو حلال ہے، تم اس کو حرام کرتے ہو اور تم اس سے کیا کچھ بناتے ہو۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، ہم نے جہاں تک سنا ہوا ہے کہ یہ ڈرگس ورگس بھی پلانٹس میں ہی اگتی ہے، اور جس کو وہ کس طرح سے ایک میڈیسن ہوتی ہے جس کو وہ غلط یوز کرتے ہیں۔ یا ہم کہہ لیں کہ میں نے جو سنا ہے، ہم اتنی زیادہ تو اس کی تحقیق میں نہیں ہوتے ہیں، بٹ بتایا یہی جاتا ہے کہ جو وائن ہے، شراب ہے، یہ بھی فروٹ سے ہی اکثر بنتی ہے، لیکن اس کو کس کس طرح پریزرو کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک وائن کی شکل جو کہ حرام ہے، جس سے دماغ بہک جاتا ہے، اور اس میں کون کون سے کیمیکلز ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو انیشیٹ تو بندہ اللہ ہی کی چیزوں سے کرتا ہے نا۔ ایون بیبی ٹیوب کا جو بچہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ انیشیلی تو آپ نے اور میں نے اللہ ہی کی تخلیق سے کچھ چیز لے کر اور آگے بنانا ہے۔ تو ہر چیز میں تم دیکھو کہ بیبی ٹیوب پر بھی کبھی بات کریں گے کہ ویسے حرام نہیں ہے، ویسے حرام نہیں ہے کہ کس طرح سے بچے کو آپ ان نیچرل طریقے سے ماں کے پیٹ میں پالتے ہیں، بٹ کتنے اس کے ڈائمنشنز ہیں جو حرام کی حد تک جاتے ہیں کہ کسی اور کا نطفہ آپ ڈال دیں عورت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو کبھی ہم بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی ڈاکٹرز کی موجودگی میں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو اور مجھ کو پتا ہے اس کے مطابق حرام حلال میں تمیز رکھو، اور جو یہ اس وقت ایک چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول کی بات آ رہی ہے کہ تم وہ چیزیں مت دو جو تم خود تو نہیں لے سکتے ہو، الا مگر وہ بری چیز بھی جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے وہ دے سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جوڑا تمہیں نہیں پسند، جو کلر تمہیں نہیں پسند، جو کھانا تمہیں نہیں پسند، تم اسے پھینک دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، جلا دو، ایسا نہیں آ رہا۔ دیکھیں پوائنٹ بار بار غور سے دیکھیں کہ مت ارادہ کرو گندی چیزوں کا جو تم خرچ کرتے ہو ان میں سے کہ جسے تم نہیں لیتے، اللہ، ہاں مگر تم خرچ کر سکتے ہو، اللہ اس کو جلا کر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی جوڑا جو میں نے آپ سے کہا، کوئی کھانے کی چیز ہے کہ اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، اب آپ نے بہت کھا لیا، آپ نے کہا دیکھو اس میں کچھ ہے نہیں، تمہیں پھینکنا ہو پھینک دینا، جانور کو دینا ہو دے دینا، لیکن اب ہم نے بھی بہت کھا لیا ہے، تم دیکھ لینا۔ یہ
الا ان تغمدو فیہ، یہ کہ تم آنکھیں چرا کے دے دو، بڑائی مار کے مت دو. دیکھیں ان تغمدو فیہ کا اپوزٹ لے لیں. دے سکتے ہو وہ گندے کپڑوں کو، وہ بیکار کپڑوں کو، وہ بیکار کھانے کو، وہ بیکار چپل کو، وہ بیکار فرنیچر کو، وہ بیکار ایکس وائی زی، جو بھی کچھ ہے جو اب آپ کو نہیں پسند آ رہا، تو آپ احسان جتا کے مت دیں، کیونکہ ان تغمدو فیہ کا ہم اپوزٹ لائیں گے، اور اللہ کو ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہاں دے سکتے ہو، اللہ مگر دے سکتے ہو، لیکن بڑائی مار مار کے مت دو کہ میں نے تمہیں اتنا پیارا سوٹ دیا عید کا اور تم وہ پہنتی نہیں ہو، تمہارے بچوں کو پسند نہیں آتا، تم لوگوں کے بہت ناز نخرے، تم لوگوں کی بہت آنکھیں چڑھ گئی ہیں، کھانا تم نے اٹھا کے پھینک دیا اور ہم تو اسے ابھی بھی ڈیپ فریزر میں رکھ کے کھاتے. یہ آپ اور میں جو فضول بڑائیاں مار مار کے دیتے ہیں نا، یہ تو جاپان سے آیا تھا اور یہ تو اٹلی کا تھا اور یہ تو خاص میں نے تمہارے لیے رکھی تھی، یہ سب بڑا گناہ ہے. آپ کو خود پسند نہیں ہے، آپ شرمندگی سے دو، آپ نیچے ہاتھ کر کے دو، آپ اس کو بتا کے دو کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو پہن لینا، اور ایسے ویسے کر کے دینا چاہیے. ان تغمدو، یہ کہ تم تھوڑا سا آنکھیں چرا کر چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے اس چیز کے بارے میں بڑائیاں نہیں مارنی ہے کہ میں تم پر بہت احسان کر رہا ہوں. تو ایسے دے سکتے ہو، چیزوں کو غارت بھی نہیں کر سکتے، ڈسٹ بن میں بھی نہیں ڈال سکتے. اور پھر اینڈ کس بات پر ہوا؟ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح اس بات کو جان لو، اللہ تعالیٰ بے نیاز، بڑی تعریفوں والے ہیں، اس لیے تم کوئی ایسی حرکت مت کرو، تم اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہو، اور جس کو تم دے رہے ہو اس کا بھی اللہ ہے اور وہ اسے پورا کر دیں گے. لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں کوئی چیز، تو جو چیز اترانے کے قابل نہیں ہے اس کو فخر کر کے اور اترا کے مت دیا کرو. یہ 3-4 پوائنٹس ہم نے 2 دن میں پڑھے، بلکہ شاید 3 دن میں پڑھے. اور اب ایک اور بھی پوائنٹ آ رہا ہے آیت 268 میں، کہ شیطان وہ تمہیں ہمیشہ فقیر ہونے سے ڈرائے گا، وہ ہمیشہ تمہیں ڈرائے گا کہ تم اتنا خرچ کر رہے ہو، تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، اور وہ حکم دے گا تم کو فحش کا، بے حیائی کا. یہ دیکھیں ایک خاص ٹاپک آ گیا، کیونکہ دیکھیں ہم بھی جو نظریں ڈالتے ہیں آس پاس سراؤنڈنگ میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بغیر بے حیائی کے تو ایسے لگتا ہے کمائی ہی نہیں ہے، اور ہے انفاق کا ٹاپک، خرچ کرنے کا ٹاپک ہے. اب خرچ کا تعلق ظاہری بات ہے پیسوں سے ہے، پیسوں کا تعلق بے حیائی سے بہت ہے. ایک تو وہ ٹاپ موسٹ طوائف ہیں اور زنا اور کال گرلز، اور خاص یہ دھندا کرنا جس کو دھندا بولتے ہیں گندے الفاظوں میں، اور یہ گندے کام کرنا. ٹھیک ہے، ایک ہماری جو میڈیا میں جو ساری آپ دیکھیں گے ٹاپ موسٹ ولگیرٹی، اور چاہے ولگر موویز سے لے کر اور ولگر بکس سے لے کر ان کی بڑی مانگ ہوتی ہے، یہ بڑا بکتے ہیں اندر ہی اندر. جبکہ یہ عام اگر کوئی بینر بھی نہ لگائے تو بڑے بکتے ہیں. گندی گندی پکچرز بہت ہٹ ہوتی ہیں، ولگر ایکٹریسز بہت ہٹ ہوتی ہیں. کسی عام پانی کی بھی ایڈ میں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، کہ ایک چھوٹی سی کمرشل بھی لے لیں، کہ اگر وہ ایک پاکیزہ چیز کی بھی کمرشل ہے، وہاں پر آپ نے عورت کو دکھانا ہے اور پھر زیادہ ہٹ کرنا ہے تو عورت کے کپڑے ہٹا دیں تھوڑا، تو وہ اور چیز بلند و بالا ہو جاتی ہے. اور اس بے حیائی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں عورتوں کا زیادہ پارٹ ہے، نہیں تو مرد ان کو زبردستی کچھ بھی نہیں کرا سکتے ہیں. اور یہ سب کے بیک گراؤنڈ میں پیسہ ہے، سب چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں پیسہ ہے. یعنی ہماری بچیاں اگر باہر سے پڑھ کر بھی آئی ہیں مارکیٹنگ کا، تو آج وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہیں کہ مارکیٹنگ ہم نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو ہر جگہ زیادہ تر آپ کو بے حیائی
پرسو کرنی پڑے گی، آگے بتانا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ کوئی چیز کو بھی ہٹ کرتے ہیں، کوئی کپڑا بیچتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی چیز کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. ایون آپ دیکھیں نا کہ حج گروپس کے جو آفیسز میں بھی کتنی بن ٹھن کر عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ عورت تو بن ٹھن کر بیٹھے گی. نیوز کاسٹر کو دیکھ لیں، نیوز کاسٹر اتنی بنی ٹھنی دلہنوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. بھائی وہ پاکیزہ صاف ستھری اور سمپل چہرے کے بھی تو ساتھ سکارف پہن کر بیٹھ سکتی ہے نا. لیکن ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھیں پیسہ 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 اگر کمانا ہے تو آپ کو اپنی حیا اکثریت میں بیچنی پڑتی ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اونرز جو بھی ہیں، جو بھی اون کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کو، ان سب کی بھی پکڑ ہوگی اور عورتوں کی بھی پکڑ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بیچنے پر کیوں تلی ہوئی ہیں. کیا اللہ سے توکل ہٹ چکا ہے کہ یہ اپنی کوئی شرطیں اور ڈیمانڈز نہیں رکھ سکتی ہیں؟ تو پھر ان کا جواب یہ آئے گا کہ آگے پھر جاب نہیں مل سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے ہر کوئی بے حیائی میں پیسے کما رہا ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حیا کے ساتھ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. تو شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈرائے گا اور وہ تمہیں حکم دے گا کہ دیکھو تھوڑی بہت تو بے حیائی کرنی پڑے گی. جو بے حیائی ہوتی نہیں ہے اسے بے حیائی کہتے نہیں ہیں، یہ بے حیائی ہے نہیں، یہ زنا ہے نہیں. ایسے ایسے کر کر وہ تمہیں فحش کا حکم دے گا. اور اللہ تعالیٰ وہ تم سے بخشش کا وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو ایٹ لاسٹ تم کوالیفائی کر جاؤ گے. اللہ کا وعدہ پھر یقیناً آپ ہی جانتے ہیں سچا ہے، یا تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف بول رہے ہیں، چل رہا کچھ اور ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہم کیوں اتنی قرآن کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، ہم کیوں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اسپیشلی رمضان کا یہ مہینہ ہے ہم تو اس کو کیسے بہترین طور پر سیلیبریٹ کرنے پر تیار ہیں. پھر اتنی عزت دے کر وہی والدین والا حال ہے کہ ماں باپ کے لیے جی لڑنے کو بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی غیر نے ماں باپ کے ساتھ ایسے اور ویسے کیوں کیا. لیکن اندر سے اگر پوچھو والدین سے کہ بچہ تم سے کتنی پیار کرتا ہے تو آپ کو بتائیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جان رہے ہیں یہ بچے کتنا میرا خیال رکھتے ہیں. تو یہ والا حال ہم سب کا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری اولادوں کو اور نیک بنائے اور فرمانبردار بنائے. اور بلکہ اب تو ہمیں اپنے بچوں کی بہت فکر ہے کہ اللہ ان کو بھی بہت پاکیزہ اور نیک بنائے اور ہر طرح کے فقر و فاقہ سے بھی بچائے، بے حیائی سے بھی بچائے. تو پروردگار وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم اگر حلال روٹین پر جاؤ گے، حلال کے کماؤ گے، حلال خرچ کرو گے تو اپنا باغ بناؤ گے اور اپنی بخشش کراؤ گے. اور فضل کا اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے تمہیں رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تم حلال کمانے کی کوشش کرو. اچھا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک ابھی آگے بھی چلے گا، لیکن درمیان میں بڑی لاجیکل بات، بہت ہی جو نہیں ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹ کرتی ہے یا اس کو سوٹ کرتی ہے بات ٹاپک کو، وہ دیکھیں بڑی پیاری ہے 269. یؤتی الحکمہ من یشاء. ان تمام امور کو طے کرنے کے لیے کہ کیا بے حیائی ہے کیا نہیں ہے، اور کتنا حرام ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا رکھنا چاہیے. دیکھیں رکھنا بھی تو حکمت ہے نا، کہ پھر آپ ہاتھ پھیلائے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. کچھ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی سوچنا ہے، جبکہ توکل بہت بڑی چیز ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے 7 سال پہلے سے ملک کا بچانا شروع کر دیا کہ ملک آگے خطرے میں جانے والا ہے. تو اس ملک کی فائنینشلی اصلاح کرنے کے لیے 7 سال پہلے سے انہوں نے بچانا شروع کر دیا. تو اگر آپ اور میں بھی اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے رکھتے ہیں، جبکہ بڑھاپا کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، لیکن
یہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں اور ہر چیز کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جمع کرنی پڑتی ہے، تو کتنا جمع کرنا ہے اور کتنا دینا ہے، ہم تو زیادہ تر پھر جمع کر لیتے ہیں اور چٹکی بھر رکھ دیتے ہیں اور حوالہ آیتوں کا دیتے ہیں کہ بھئی آیت پہ لکھا ہے کہ اتنا مت دے دو کہ تنگ دست ہو جاؤ، ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اور اس طرح سے یہ آیتوں کا حوالہ لے لے کر ہم زیادہ زیادہ جمع کرتے ہیں، بہت چٹکی برابر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ یؤتی الحکمہ من یشاء وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس میں بھی ہم لے جاتے ہیں کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے حکمت دی، جسے عقل دی، وزڈم دی، اسے خیرن کثیرہ دیا۔ تو بھائی وزڈم آپ کی اب کیا بتاتی ہے کہ سارا جمع کر لو، یا آپ کی وزڈم کیا بتاتی ہے کہ بس میرے سٹیٹس کے لحاظ سے مجھے اتنا بھی مل جائے، یا اتنا بھی میرے اکاؤنٹ میں ہو، یا اتنے بھی میرے پلے پڑے ہوئے ہوں تو اٹس انف۔ یہ آپ کا اپنا اپنا سٹیٹس ہوگا، آپ کی اپنی اپنی کمائی ہوگی، آپ کے اپنے اپنے روز کے خرچے ہوں گے، اس کے مطابق ہر شخص اپنے لیے کتنا بچا کر رکھے گا وہ اس کو زیادہ عقل ہے، سمجھ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب پر ڈال دیا۔ انڈیویجولی سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہوئے کہ تم خود غور کرو کہ یؤتی الحکمہ، اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں، وزڈم دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، جو ڈیزرو کرتا ہے، اور جسے اللہ کی دی ہوئی حکمت نصیب ہو گئی اسے خیرن کثیرا، اسے بے انتہا خیر نصیب ہوا کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی عقل چلاتے ہوئے کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچانا ہے، اسے واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین صلاحیت دے دی، اور آگے بھی اینڈ اپ اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ ہوا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں لیں گے مگر عقل والے، ان تمام باتوں سے نصیحت لے کر آنکھ نہیں چرائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے آنکھیں نہیں چرائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ ہم سب کو واقعی اللہ کی رضا والی حکمت عطا فرمائے، اور ہم اپنے معاملے کو خود ٹیکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کریں، اور اللہ ہمیں محسنین اور متقین میں سے کر دے، وہ انشاءاللہ حالت ہماری ہو جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 270، ہمارا ٹائم کتنا ہو گیا، چلیں ایک اور آیت بھی لے لیں، 270 بھی لے لیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، کہ اے لوگوں جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ، کسی طرح کا بھی خرچ، او نظر تم من نظر، یا تم کوئی طرح کی بھی جو اللہ سے تم نے قرآن کے علاوہ، نظر کو میں نے ہمیشہ لیا ہے ایک وہ وعدہ، ہمارے یہاں منت ماننے کو کہتے ہیں، منت مانگنا، نظر ماننا، مانگنا نہیں، نظر مانگنا، ہم نے نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں 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 میں آپ کے راستے میں دوں گی یا دوں گا، اور پس پشت کبھی کبھار ہمارے کام بھی اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم ایسے بھی خوشی سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کروا دی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اتنوں کو کھانا کھلائیں گے، یا اتنی قربانی کریں گے، یا یہ یا وہ، یا روزہ رکھوں گی، یا جو بھی کچھ ہے۔ تو جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ، یا جو بھی تم کوئی نظر مانتے ہو، کوئی نظر، کوئی قرآن کے علاوہ، دیکھیں قرآن کے تو وعدے پورے کرنے ہیں، وہ نظر نہیں کہلائے گی۔ قرآن سے ہٹ کر جو آپ پہ کوئی ڈیوز نہیں تھا، آپ نے ایکسٹرا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر کا وعدہ کر لیا، کوئی اچھی بات کا وعدہ کر لیا، اس کو ہم نظر کنسیڈر کرتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ تو جو بھی تم کوئی اللہ سے وعدہ کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے وعدہ کچھ اور کیا تھا، کر کچھ اور رہے ہو، اور دل ہی دل میں اس کو بدل دیا ہے۔ تو دیکھو جو اس طرح سے کوئی نظر اپنی دل کی بدل دیتا ہے تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ خود بھی سوچیں، دیکھیں، اور میں نے بھی خود بھی دیکھا تھا، کیونکہ بچپن سے ایک اچھی عمر تک ہماری بھی بڑی عادت تھی کہ نظر ماننے کی، کافی عادت تھی
اتنی نفل پڑھ لیں گے، اتنی قربانی دے دیں گے، تو اتنا صدقہ کر دیں گے، تو اتنوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ پھر ڈر لگتا ہے کہ کئی نظریں بھول چکے ہوں گے، تو اب جیسے جیسے یاد آتا رہتا ہے، ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور اسپیشلی ایگزامس کے دنوں میں تو بہت ہی نظریں مانا کرتے تھے، یا کوئی بھی پیارا لیٹ ہو جائے، دیر سے آ رہا ہو، اس کا اتا پتہ نہ ہو، تو جلدی جلدی نظریں مان لیتے تھے۔ پھر جب وہ آ گیا، سب خیر ہو گیا، تو بھول گئے نظر دینا۔ تو یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو آپ ایزی نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے ایکسٹرا کے وعدے کیے ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے یاد دلا دیجئے، میری اصلاح کرتے رہیے۔ جیسے اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جس سے بھی قرض لیا ہے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تو مجھے بڑی اوکھی دعا لگتی ہے، اور بہت ہی بدتمیزی والی بات لگتی ہے کہ آپ نے ادھار لیے ہوئے ہیں، آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں بزنس میں، اور آج آپ کسی کو اس کا اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کر رہے ہو اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہو۔ یہ کون سی حیا اور یہ کون سی تمیز ہے؟ میں تو ایسے لوگوں کو بے شرم کہتی ہوں، سچی سی بات ہے، بڑے ہی بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں جو کمٹمنٹ کو پورا نہ کریں اور قرضے کو اللہ سے معاف کرا دیں۔ بندے سے لیا ہوا قرضہ ہے، دینا نہیں ہے اس کو، اللہ سے معافی کرا رہے ہیں۔ عجیب بے حیائی اور عجیب بے شرمی ہے۔ ایسوں کا تو اللہ تعالیٰ ہی حساب کتاب کریں گے۔ بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ بھی ایک ظالم کیٹیگری کا انسان ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں کہیں ہم غلط ہیں ہماری اصلاح فرما دے، اور ہم بار بار اپنی سوچ کو بڑھاتے رہیں، اور یہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم کفر عنا سیئاتنا، اللہ تعالیٰ ہماری جو بری عادتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ہم سے ہماری دور فرمائیے، اور وتوفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ نیک وکاروں میں ہمیں وفات دیجیے گا، یعنی نیک لوگوں کی لسٹ میں ہم سب ایڈ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔